दुआ मांगे। ए कादिर मुतलक खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूहुल कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख़यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानिद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आए अजीज़ों, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन आरास्ती से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूहुल कुद्दूस के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ मैनर उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। कादिर मुतलक खुदा, हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे और हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तहकम और मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। हम खुदावंद की हमदो ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 442, 442।
والے دنوں کے لیے خاص طور پر، تاکہ خدا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان تمام ایکٹیویٹیز کو جو ہم خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے تعلق سے کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے خدا اور اس کے بیٹا ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح جلال پائے، اس کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ بے دل شاد آپ دعا میں رہنمائی کریں، چند الفاظ میں شکر گزاری کریں۔ دل شیر پورے چرچ میں اور دل شیر ہے ہی کوئی نہیں۔ بزرگ رحیم مہربان آسمانی باپ، نہایت انکساری کے ساتھ، سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے سارا سال ہماری حفاظت کی، اور اے خداوند تو ہمیں کرسمس کی خوشیوں کے قریب لایا چاہتا ہے۔ اے خداوند گزرے سال کی تمام نعمتوں، برکتوں، بخششوں کے لیے جو تو نے ہمیں دی، صحت سلامتی کے لیے، آج کے اس مقدس دن کے لیے، اے خداوند توفیق بخش کہ ہم لائق طور پر جس طرح تو چاہتا ہے سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ خداوند تیری عبادت، تیری شکر گزاری کریں۔ خداوند اس خوبصورت حمد و ثنا کو خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یقیناً تم نے اپنے حضور میں قبول فرمایا ہے۔ اے خداوند ہماری آج کی عبادت تیرے مقدس نام کے مطابق ہو۔ اے خداوند ہماری خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما، حاضر جماعت کو ڈھیروں برکتوں سے نواز، اور جس ایمان کے ساتھ خداوند وہ تیرے گھر میں آئے ہیں یقیناً وہ ان کو حاصل کر کے جائیں۔ تیرے خادمین کے لیے خداوند جو اس کلیسیا کی گلابانی کرتے ہیں، اے خداوند حکمت، دانائی، فہم، ان کے خاندانوں کو خداوند برکتیں دے، اور اے خداوند باپ اپنے جلال، بزرگی اور گواہی کے لیے ہم سب کو استعمال کر۔ دعا التجا کو سن اور قبول کر، تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ یہوہ راج آپ کردہ ہے، کل لوک منا منڈر، وہ کروبیم تے بیٹھا ہے کمبے زمین تھر تھر۔ زبور نمبر 99 آپ کے ہاتھوں میں گیتوں کی کتابیں
ख़ानदानों में, कलीसियाओं में, मुल्क में, सूबों में हो। ट्रिज़ा अब दुआ करेंगी। तिरज़ा अब दुआ में रहनुमाई करेंगी। चलें शुक्रगुजारी करें। हमारे जलाली पाक गैर के हालिक और मालिक खैर करने में थी मैं शक करते गए खुदा शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। शुक्र करते हैं कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है, मुकम्मल इंसान बनाया है। आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, इस वक्त इस घड़ी के लिए जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें अपने हुजूर में आने की तौफीक दी है। हम अपने नाम के लिए कामों के लिए इस्तेमाल कर हाथ दुआ करते हैं खुदा जी अपने मुल्क के लिए, हमारे मुल्क में अपना सलामती वाला हाथ बढ़ा, क्योंकि लिखा है कि जिस मुल्क में चाहो उस मुल्क की सलामती चाहो। सारे हालात को आपके कंट्रोल में देते हैं खुदावंद जी। और खुदावंद जी इस युग में जहाँ पे कोई मुश्किलात, परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम सब दुआएं होना चाहते हैं आपके हजूर में रखते हैं। हम सबके साथ हमें अपनी हिफाजत में रख और अपने ईमान में मजबूत बना खुदावंद जी, ताकि इस ज़माना में हम अपने ईमान में मजबूत रहते हुए आपके आसमानी बादशाही में आपके साथ खुदावंद जी शामिल होने वाले बन सकें। हमारे साथ हो, हमारी रहनुमाई कर और खुदावंद जी हम अपने ज़हनों को, अपने दिलों को आपके हाथ में सौंपते हैं, ताकि हम गलत रास्ते पर ना चलें, गलत सोचों से काम ना लें खुदावंद जी, बल्कि आपकी रहनुमाई करते हुए चलें। इस मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं। आज का पहला विर्द पुराने अहदनामे से है। सलातीन की पहली किताब, सलातीन की पहली किताब, 3रा बाब, 6ठी आयत से 12वीं आयत। मर्द हजरात में तो कोई पढ़ना चाहे तो अपना हाथ दिखाएं। चले आज फिर 2 काम आपने कर रहे हैं, चले पढ़ रहे, ठीक है। दिलशेर साहब का हाथ पहले खड़ा हो गया। पहला सलातीन 3रा बाब 6ठी आयत से 12वीं आयत, सफ़ा नंबर 328। आज का दूसरा विर्द थस्सलुनीकियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, 2 बाब 3री आयत से 12वीं आयत। थस्सलुनीकियों का दूसरा ख़त, 2 बाब 3री आयत से 12वीं आयत। मलीहा के पास ये हवाला है, वो पढ़ेंगी हमारे लिए, तलावत करेंगी। सफ़ा नंबर 200। फिर हम एक गीत गाएंगे 290, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। इंजील मुक़द्दस की तलावत होगी। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, 20वां बाब 27वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। सफ़ा नंबर 75। सफ़ा नंबर 75, 75। लिखी गई इंजील 20वां बाब 27वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। पादरी कलीम हमारे लिए तलावत करेंगे और फिर इसके बाद हमारे जो ईमान का इकरार अकीदा होगा वो पादरी सुशील हमारी रहनुमाई करेंगे। जो मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, स्कॉटलैंड की खातून मुक़द्दसा मार्गरेट का दिन है। हम उसकी सारी खिदमत करते हैं और आने वाले दिनों में एक ख़ास दिन है। ट्रैफिक हादसात से जो लोग मुतासर होते हैं, मुतासरीन हैं आलमी सतह पर, उनके लिए दुआ की ज़रूरत है। हमारे अपने मुल्क में बड़े हादसे होते हैं, हर रोज़ होते हैं, और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये हादसाती दौर है जिसमें से हम सब गुज़र रहे हैं। किसी वक्त भी कुछ हो सकता है।
تو اسی لیے تو پھر بائبل مقدس نے کتنی دیر پہلے کہہ دیا کہ ہر بات میں کرو شکر، خدا کی مرضی ہے تمہاری بابت مسیح یسوع میں۔ ان ساری باتوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ہم ان خاندانوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں جو خاندان چرچ کی خوبصورتی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ سہیل صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کی مسز کے، آپ کے خاندان کے۔ یہ وائٹ واش جو وائٹ ہوئی ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحب نے کروا دیا ہے، اس لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ابھی اوپر سنڈے اسکول کی وائٹ واش ہونی ہے، ادھر ہونی ہے سامنے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ خدمت کرنا چاہتا ہے خوشی کے ساتھ، مجبوری نہیں ہے، خوشی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو آپ ضرور اس میں حصہ لیں، تاکہ ہم ابھی کچھ دن اچھے سے مراد ہے کہ سردی نہیں ہے، ابھی ہم کروانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ضرور ملیں، کہیں، خود کروائیں، لوگوں کو جو کام کرنے والے ہیں انہیں خود کہہ دیں تاکہ وہ کریں اور آپ لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں ہماری۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ایک لڑکی بڑی دور سے آئی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، باغ کرسچن ہاسپٹل میں نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی چھپ کے بیٹھی ہے، تو ہم اسے بھی ویلکم کرتے ہیں، ان کے گھرانے کو بھی، سمیر کو بھی، بچوں کو، اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا آپ کے بچوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ آئے ہم کلام مقدس کی تلاوت سنیں۔ تیسرا باب 6 آیت سے۔ سلیمان نے کہا، تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا تھا۔ تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن ہے۔ اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں، اور مجھے باہر جانے اور بہتر آنے کا شعور نہیں۔ اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث گنی نہ جا سکتی ہے، نہ شمار ہو سکتی ہے۔ سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کرنا کون کر سکتا ہے؟ اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے نہ یہ چیز مانگی، اور خدا نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے۔ سو دیکھ، میں نے تیری درخواست کے مطابق میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو، اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔
کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا؟ اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانیں، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ Injil Muqaddas की किताब मुकद्दस लूका तुम्हारी इंजील 20वां बाब 27 से 50।
کلام خدا میں یوں لکھا ہے، پھر صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، ان میں سے بعض نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا کہ اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیاہ ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ چنانچہ 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اسے لیا اور تیسرے نے بھی، اسی طرح 7 بے اولاد مر گئے، آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ پس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ وہ 7 کی بیوی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس جہان کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کرے اور مردوں میں سے جی اٹھے، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھتے ہیں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ وہ خداوند کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہے۔ تو بعض فقیہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استاد، تو نے خوب فرمایا، کیونکہ ان کو اس سے پھر کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ کلام حق کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ کی کتاب صفحہ نمبر 8 پر میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے پیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، اس کے وسیلے سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور 35 پلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے بابوں جب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے۔ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آمین۔ آمین۔ ہم دعا مانگیں، ہم خداوند کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو خدا کا کلام سننے کے لیے تیار کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو نے پھر آج صبح ہم سب کو یہ موقع بخشا کہ ہم تیرے حضور حاضر ہوں اور شکر گزاری کریں، اپنی منتیں، درخواستیں، شکر گزاریاں تیرے حضور پیش کر سکیں۔ ہم خاص طور پر اپنی بہن مسز راخل گل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جسم میں جو باقی ماندہ کمزوری ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ختم ہو جائے، تیری بندی مکمل شفا پائے۔ کرسٹینا کے لیے، کیسر بشیر کے لیے، مسٹر مسز گڈو حکیم کے لیے اور مسٹر مسز ارنسٹ جان کے لیے، ہارون پیارا کے لیے، امتیاز کے لیے، شباز کے لیے، شہناز کے لیے، نوشین ایمینویل کے لیے، نعیم برکت کے لیے، مسز مارتھا ایمینویل کے لیے، ماسٹر ولیم جیمز کے لیے، مسز شریفہ داس اور مسز رسولہ رحمت بین عذرا کے لیے،
اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ان دنوں میں کمزوری کی حالت میں ہیں، دعا کرتے ہیں تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ان سب پر رحم کر، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔ مسٹر مسز طارق جان کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان کے بیٹے افراز کے لیے جس کی شادی ہوئی، ہم ان دونوں میاں بیوی کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، التجا اور فریاد کرتے ہیں تو ہم سب پر رحم کر۔ جن لوگوں کی شادی کی سالگرہ تھی، ہم تیرے حضور شکر گزاری پیش کرتے ہیں کہ تو نے گزرے سالوں میں ہمیں اور ان تمام لوگوں کو برکتیں بھی دیں، خوشیاں بھی دیں۔ زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں۔ اس وقت تیرا پاک روح ہم سب کی رہنمائی کرے تاکہ تیرے لوگ کلام مقدس کی سچائیوں کو سمجھ سکیں۔ رسل کے لیے ہم خاص دعا کرتے ہیں، تیرا ہاتھ اس بچے کی طرح بڑا رہے، اسے ہر طرح کی مشکلات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچا کر محفوظ رکھ۔ والدین کو عقل، دانش اور فہم عطا فرما تاکہ ہم سب اپنے ان بچوں کی تربیت تیرے کلام کے مطابق کرتے رہیں، جہاں مشکل ان کا ساتھ دیں تاکہ آنے والا وقت ان کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ اپنے خادم کے منہ میں اپنا کلام ڈال، دعا، منت اور شکر گزاری کو سن، اور خاص طور پر ہم عمران یونس گل کے لیے دعا کرتے ہیں، تیرا شافی ہاتھ اس بچے کی طرح بڑھے تاکہ وہ ذہنی طور پر سکون پائے، اور والدین تیری شکر گزاری کریں۔ جو لوگ بیرون ملک ہیں تمام کو یاد کرتے ہیں، ان سب کو ایمان کی مضبوطی دے تاکہ وہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اس ماحول میں بھی تجھ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ جو تعلیم اور علم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی سے ہمکنار کر۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ اگر کوئی بپتسمے کے لیے بچوں کو لایا ہے تو ابھی موقع ہے، پھر کلام کے بعد پھر میں نے ٹائم نہیں دینا، پھر اگلے اتوار۔ آج کا دن میرے لیے اور آپ کے لیے برکت، خوشی، راحت اور تسلی کا سبب ٹھہرے۔ آپ سب کی خدمت میں ہم تمام خادم آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ آپ کے گھروں میں، خاندانوں میں، شخصی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں خوشیاں لائے، اور آپ ہمیشہ اس کی خوف میں رہ کر زندگی گزاریں۔ جو نوجوان بچے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، ان کے مستقبل کو خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور آپ سب کو بھی اس لیے آپ اتنے اچھے ہیں کہ بڑے غور سے، تسلی سے خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں بس اب یہ تھک گئے ہیں، تو اس لیے میں پھر جلدی ختم کرتا ہوں۔ لیکن آپ اچھے کلام کو سنتے ہیں، تسلی سے سنتے ہیں، اور یہ کرسچن ویلیوز میں چیزیں آتی ہیں، مسیحی اقدار میں چیزیں آتی ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کو تسلی سے، غور سے سنیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا ویری گڈ۔ سو آج کے جو کلام کے حصے ہیں، آج تھسلونیکیوں کی جو کلیسیا اس پہ ذرا زیادہ زور دوں گا، کیونکہ وہی حالات جو وہاں پہ تھے آج ہمارے اپنے ملک میں ہیں، ہماری اپنی کلیسیاؤں میں ہیں۔ ایک چرچ کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں ایسا ہے، پورے پاکستان میں ایسا ہے۔ اس لیے ہم سلیمان کا جو حوالہ ہے سلاطین میں جو لکھا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں نے اور آپ نے خدا سے مانگنا کیا ہے۔ ہم دعا بھی خود غرضی کی کرتے ہیں، ہم اپنے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کھولے ذرا حوالہ، 2 آیتیں صرف میں نے وہاں سے لینی ہے، اس لیے کہ بڑا اہم حوالہ ہے، آج اس کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے بندہ نے خداوند سے صرف ایک چیز مانگی تھی، وہ بھی انصاف کے لیے، کہ انصاف ہو شخصی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، قومی زندگی میں،
جہاں میں اور آپ کام کرتے ہیں عدالتوں میں انصاف ہو، جو اب اس وقت تک نہیں ہے۔ اس لیے سلاطین کی کتاب 10ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، 3 باب کی۔ یہ سمجھیں کہ میرے لیے اس وقت اس حوالے کی یہ مین ٹروتھ ہے، مرکزی آیت، اور یہ بات خداوند کو پسند آئی۔ کاش میری اور آپ کی باتیں، میرا اور آپ کا رویہ، میری اور آپ کی سوچ، میرے اور آپ کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، خدا کو پسند آئے، خدا کو پسند آئے۔ ہم دوسروں کی پسند کی کوشش کرتے رہتے ہیں رشتہ داروں میں، اور کئی دفعہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ خدا جو میرا اور آپ کا خدا ہے، کلام میں لکھا ہے، اور یہ بات خداوند کو پسند آئی۔ کس کو؟ خداوند کو پسند آئی، کسی عام شخص کو نہیں۔ کیا بات تھی جو اس کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز نہیں مانگی جو اس کے لیے باعزت بات ہو، دولت، شہرت۔ اس نے نہیں مانگی۔ حالانکہ کس کو دولت کی ضرورت نہیں ہے، درازی عمر کی کس کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص جو اس دنیا میں آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، لیکن ان ساری باتوں کے لیے، ان ساری چیزوں سے افادہ ہونے کے لیے آپ سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ کام کریں جو خدا کا کلام کہتا ہے۔ کہتا مجھے یہ بات پسند آئی، کس کی؟ سلیمان کی، چونکہ اس نے وہ چیز نہیں مانگی، اور خدا نے اسے کہا چونکہ تو نے یہ چیز مانگی نہیں ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے، جو ہر شخص مانگتا ہے۔ سلیمان تو نے تو اپنے لیے عمر کی درازی کی بھی درخواست نہیں کی، نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی۔ یہ خطرناک بات ہے، دشمنوں کی جان بھی نہیں مانگی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں دشمنوں کے لیے؟ بد دعا دیتے ہیں نا۔ بولو بولو، دراڑی جٹھانی دے چڑھ دیا اپنے آپ، نہیں تو معمولی جی گل ہے، ہم بد دعا دیتے ہیں۔ لیکن خدا کہتا ہے دیکھ میں اتنا خوش ہوں کہ تو نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی ان کی جان نہیں مانگی، رحم ہی مانگا ان کے لیے، انصاف مانگا ان کے لیے۔ حالانکہ سلیمان کے بڑے دشمن تھے، اس کا باپ داؤد جنگوں سے گزرا ہے۔ کاش ہمارے بچے یہ الفاظ کہیں، آپ کے بچے کون سے الفاظ ہیں جو سلیمان نے کہے۔ سلیمان نے اپنے خداوند خدا کے آگے درخواست کی، 6 آیت کے سلیمان نے کہا تو اپنے خادم میرے باپ داؤد پر تو نے بڑا احسان کیا، اس لیے وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان بھی رکھ چھوڑا کہ تو نے اسے بیٹا بھی عنایت کر دیا۔ کیا کوئی نوجوان یہ کہہ سکتا ہے آج اپنے باپ کے لیے کہ اے خدا میرا باپ تیرے حضور تیرے خوف میں چلتا رہا، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے باپ پر احسان کیا۔ کاش کہ آج کے نوجوان یہ کہیں، لیکن کیسے کہیں گے؟ ایسی بات بھی تو کی ہو نا۔ دیکھیں میں نے پچھلی دفعہ بھی اور آج پھر کہنے لگا ہوں، تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں۔ پادری ہزقیل سروش کل گزرا دن ان کی برسی کا دن تھا، لیکن ان کی چیزیں، ان کی لکھی ہوئی باتیں، ان کے لکھے ہوئے یہ گیت ہم گاتے ہیں، چرچز میں گائے جاتے ہیں،
ایسے لوگ جو ہے نا وہ زندہ رہتے ہیں، بے شک وہ جسمانی طور پر ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ داؤد اس وقت سلیمان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن سلیمان نے کہا اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میرا باپ تیرے ساتھ چلتا رہا، تو نے اس پر احسان بھی کیا، صداقت سے چلتا رہا، پھر تو نے اسے اولاد جیسی نعمت دے دی، مجھے بخشا تاکہ اب میں تیری خدمت کروں، اور میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ خدا کا بھی بڑا اچھا وہ جواب تھا، میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دے دیا ہے جو چیزیں نہیں تو نے مانگی، دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق وہی کام کیا جو تو نے چاہا، میں نے ایک عقل والا سمجھنے والا دل تجھ کو بخش دیا ہے، دے دیا ہے، میں نے تجھے ایک عقل دل سمجھنے والا دل میں نے تجھے دے دیا، تیرے سپرد کر دیا، لیکن میں خوش ہوں کہ تو نے وہ چیزیں مجھ سے نہیں مانگی۔ تو مانگ سکتا تھا دولت بھی، عزت بھی، لیکن اے سلیمان اب تجھے کچھ کرنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا بھائی، کام کر کے بندہ ترقی کرتا ہے۔ اور لکھا ہے آخر میں اگر تو میری راہوں پر چلے اے سلیمان، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، آج میں آپ سب سے کہتا ہوں اگر تو خدا کے احکامات پر چلے، آئین ہمارے ملک کا تو آئین کا ہی ستیہ ناش ہو گیا ہوا ہے، ہمارے تو حکمران آئین پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ آئین، یہ شریعت، یہ قانون خدا نے اس لیے بخشے تاکہ ان پر عمل کیا جائے، اور یہی بات خدا نے سلیمان سے کہی اگر تو میری راہوں پر چلے، میرے آئین اور احکام کو مانے، جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا تو میں تیری عمر دراز کر دوں گا۔ اور خدا نے کی، اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے، آپ جو مانگیں گے خدا سے، خدا آپ کو دے گا۔ اگلی بات تسلیکیوں کا خط نکالیں، بڑا اچھا حوالہ ہے، آج کے دور کا حوالہ ہے، میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ اس طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے، آج کل کچھ زیادہ ہے، اس لیے یہ حوالہ اس پہ میں زیادہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اس حوالے میں تیسری آیت سے جو شروع کیا گیا، کسی طرح سے کسی کے فریب میں، فریبی دنیا یہ ہے، آج کا دور فریب کا دور ہے۔ تسلیکیوں کے لوگوں کو خدا کا بندہ کہتا ہے فریب میں نہ آنا۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ فریب کیسے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا نام لے کے کسی دوسرے شخص کو کہ پادری مینول کھوکھر نے اس طرح سے کہا ہے تو مجھے دے دے بھائی فلاں چیز، تو وہ شخص دھوکے میں آ جاتا ہے، فریب میں آ جاتا ہے اور وہ دے دیتا ہے۔ اور جب وہ کبھی میرے سے پوچھتا ہے، آپ کے کہہ رہے ہیں جی وہ بندہ آیا تھا میرے پاس، تو میں نے کہا بھائی میں نے تو نہیں بھیجا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، کدی ہوتا ہے ڈرل، دعا کرو کہ نہ ہوئے۔ بہت دفعہ ہوا ہے اس دنیا میں، ہمارے نہ صرف چرچز میں، آج کل تو بڑی بدنامی ہو رہی ہے پاسٹرز کی۔ آج کے دور میں ہر شخص، ہر ادارہ، جہاں بھی آپ چلے جائیں، مقدس ادارے جو ہیں، وہاں پر بھی لوگ ایک دوسرے کو فریب دینے سے باز نہیں آتے۔ بھائی نہیں اس چیز سے پیچھے ہٹے، بھائی بھی ایک دوسرے کو فریب دے دیتے ہیں، بہنیں خاندان میں، میاں بیوی، اس لیے کہتا ہے کسی کے فریب میں نہ آنا، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے جب کہ پہلے
برگشتگی نہ ہو، برگشتگی ہو گئی ہے، اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک چیز اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بھی خدا ظاہر کرتا ہے۔ اس دنیا میں بڑے لوگ ایسے تھے، جب سیٹ پہ آتے ہیں اختیار ان کے پاس ہوتا ہے، وہ خدا سمجھتے ہیں۔ بڑا اچھا اس نے لکھا کہ اس سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، لیکن کدھر گیا؟ قبرستان میں۔ کدھر گیا؟ مٹی میں۔ اب کوئی نام بھی نہیں لیتا اس کا۔ کاش میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ یاد تو رکھیں اچھے الفاظوں میں، اس لیے کہا کہ فریب سے باز۔ کیا تمہیں یاد رہیں کہ جب میں تمہارے پاس آیا تو تم اس سے یہ باتیں کہا کرتا تھا؟ یہ پولس رسول کہہ رہا ہے تھسلونیکیوں کو، آج یہ سینٹ جانس چرچ کے لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا ہے۔ بے دین کون ہوتا ہے؟ کبھی کسی کے محلے میں کوئی دیندار ہوا ہے جس کو لوگ کہتے تھے یہ دیندار ہے؟ وہ گالی تھی، کیونکہ وہ ایک دین کو چھوڑ کر، ایک ایمان کو چھوڑ کے دوسرے ایمان میں چلا جاتا تھا۔ ہمارے بچے بھی آج ایسا کر رہے ہیں، دوسری قوموں میں جا کے شادیاں کرتے ہیں، غیر ہموار جوئے میں جا کر اپنی گردن دے دیتے ہیں، پھر ساری زندگی پریشانی میں گزارتے اور سسکیاں لے لے کے اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں، وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کتاب لکھی، غیر قوموں میں شادی کرنا گناہ ہے۔ وہ اس میں تھوڑا سا میرا بھی حصہ ہے، کبھی پڑھ لیا کتابیں تو آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ اگلے حصے میں لکھا ہے مگر اب روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع مسیح اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کر دے گا۔ یہ خاتمہ ہوگا اس کا، جو آپ کو فریب دیتا ہے، جو آپ کو گمراہ کرتا ہے، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ ہوگی۔ آج کے دور میں ایسے ہی ہے، آپ عجیب عجیب سٹوریاں سنتے ہیں جب جاتے ہیں نا باہر، بڑے بڑے کروسیڈز پہ بھی جاتے ہیں۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کہ ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ نجات کی فکر نہیں کرتے ہیں، سر درد کی فکر کرتے ہیں۔ نجات کی فکر نہیں کرتے ہیں، کمیٹی کی فکر کرتے ہیں، نکلی نہیں دعا کرو، نکل آئی تو معجزہ آیا۔ ایسی چیزوں کو چھوڑیں، نجات پائیں۔ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ میری اور آپ کی جو ضرورت ہے وہ نجات ہے، رہائی ہے، آزادی ہے، چھٹکارا ہے گناہوں سے، پاپوں سے، روگوں سے بھی، بیماریوں سے بھی، مشکلات سے بھی، ذہنی بیماریوں سے بھی۔ اور آج ہر شخص جو ذہنی مریض ہوتا ہے وہی فریب دیتا ہے، وہی ہمیں اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، اور ہم اس کی بات کی گواہی دیتے رہتے ہیں۔ ہاں NGO ہے، پتہ نہیں ہوں سب۔ آئیں وہ حوالہ دیکھتے ہیں ذرا، اس لیے کہ
जो गुमराह करने वाली तस्वीरें हैं अब भी हमारे दरमियान हैं, जो झूठ को सच और सच को झूठ बना देती हैं। इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह की जो शरीयत है ना उसको देखते हैं। शरीयत आइन है, शरीयत कानून है, जिस पे अमल करे बंदा तो फिर पार, अगर ना करे तो मुश्किलात। और एक शख्स फरीसी और वो लोग जो कलाम को समझते थे, शरीयत को समझते थे, यीशु मसीह को फंसाने के लिए सवाल किया था उन्होंने कि बताएं भाई आखिर में वो किसकी बीवी होगी। मैं सिर्फ 35वीं आयत पढ़ूंगा ताकि गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएं। लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस जहान को हासिल करें और मुर्दों में से जी उठें, उनमें ब्याह शादी नहीं होगी। मर्द हज़रात कोई हुरा शुरा को नहीं दे, ये बिल्कुल गलत तरीके में, नथिंग, नो, गलत, टोटली। कलाम मुक़द्दस में इसी दुनिया में है सब कुछ, यहीं पे है सब कुछ, हूर शूर सारी थी है गया। जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस जहान को हासिल करें, वो मुर्दों में से जी उठेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो यीशु मसीह में मर जाता है वो दोबारा जिंदा हो। जब मैं छोटा था तो हम समझ होते थे कि ये हमारा मसीहियों का मक्का मदीना यही है। यहाँ जो लोग रहते हैं वो क्या हैं? फरिश्ते। और कलाम कह रहा है भाई कि जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, वो फरिश्तों के बराबर होंगे और क़यामत के फर्जंद भी होकर खुदा के फर्जंद होंगे। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ओहदा है खुदा का फर्जंद बनना। अब देखें, फरिश्ते तो हैं आज के दौर में, लेकिन पता नहीं वो फरिश्ते ना हो जो लूसीफर के साथ कराए गए हैं, वो ना बने, ये फरिश्ते बने जो यहाँ पे लिखा है। और आप बन सकते हैं, हो सकते हैं। इसलिए लेकिन इस बात को कि मुर्दे जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी के जिक्र में ये बात जाहिर कर दी थी। झाड़ी के जिक्र में क्या जाहिर किया गया? चुनाचे वो खुदाबंद को अब्राहम का खुदा, हम भी कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो है ना जब दुआ शुरू करते हैं ना, कई इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, अपना खुदा का वो ना, मेरा खुदा, मेरा खुदा, शख्सी बात करें। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा, वो भी कहता था, लेकिन जब लफ्ज़ लेकर आ जाता ना तो फिर पिछली बात की उतनी वक़्त नहीं रहती। लेकिन खुदा मुर्दों का खुदा नहीं, सिर्फ मुर्दों का खुदा नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, सिर्फ खुदा मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है, क्योंकि उसके नज़दीक सब जिंदा है। सो हम सब का फिर वो खुदा है। इसलिए खुदा का खादिम होते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, फ़रेब देने से भी और फ़रेब में आने से भी बचें। तब बस फ़कीर ने जवाब में उससे कहा, ऐ उस्ताद, यीशु मसीह को कहा उस्ताद। उस्ताद उसी वक्त बंदा कहता है जब कोई बात की समझ आ जाए और बंदा लाजवाब हो जाए। यीशु मसीह ने ऐसी बातें की कि फ़कीह, फरीसी जो आलिम थे, उनका मुंह बंद हो गया। कहने लगे, ऐ उस्ताद, तूने खूब फरमाया, क्योंकि उनको उससे फिर कोई सवाल
करने की जरूरत ना हो। इसलिए कि सवाल गलत है, सवाल गलत है। तो मैं अक्सर जब कभी पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ आखिर में भाई कोई सवाल है, जब लोग चुप कर जाते हैं मैं कहता हूँ सवाल कोई नहीं तो कोई जवाब ही दे दो, जवाब ही दे दो। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक अक्ल, दानिश, फहम खुदा से मांगें, ताकि सवाल करते हुए भी पता चले कि आप कुछ सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब आपको सही मिलेगा। फ़कीर फरीसी ने सवाल किया, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, भाई ऊपर कुछ नहीं ऐसा। इसलिए गलतफहमी में ना रहना। और यही बात पौलुस रसूल अपने लोगों को कहता है कि किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ना आजकल, ये आपको ख़राब करती हैं। कौन सी तस्वीरें? एक तो हम कहते हैं ना तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, असर दिखा के रहा है जिस भी रूप में आया। कलाम का असर, कलाम की तस्वीर कम मिलती है, दूसरी बातों की तस्वीर बहुत जल्दी, बुराई बड़ी जल्दी फैलती है। फेसबुक इस्तेमाल करने वालों से दरख्वास्त है, कोई चीज़ आपके सामने आए उसको आगे ना भेज दें, बग़ैर तहकीक किए हम भेज देते हैं, बग़ैर सोचे समझे भेज देते हैं, फिर मुश्किलात पैदा होती हैं। इसलिए जो शख्स अच्छे तरीके से, अच्छी गुफ्तगू से, अच्छे लहजे से बात करता है, उसकी चीज़ें बिक जाती हैं, और जो कड़वे तरीके से, उसकी नहीं चीज़ें बिकती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप आज इस वक्त मीठी ज़बान हड्डी को भी तोड़ देती है। खुदा हमसे मांगा करें ताकि वो आपको अच्छा लहजा दे। मेरे घर वाले कई दफ़ा चाय की बात करते तो मैं उनको कहता हूँ भाई मुझे 2 चीज़ें पसंद हैं, लहजा नरम, जड़ा हुंदा नहीं मेरा भी नहीं हुंदा, लहजा नरम ते चाय गरम। मेरी ये दुआ है कि खुदा आप सबको आने वाले वक्त में हिम्मत, जुर्रत और ताकत अता फरमाए, ताकि आप अपने अच्छे रवैये से दूसरों को जीत सकें और मसीह के पास लाएँ, जिसके लिए मसीह आया कि इब्ने आदम इसलिए आया खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए। खुदावंद आप सबको निजात, रिहाई, आज़ादी, छुटकारा अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदावंद की तारीफ़ करेंगे, ज़बूर गाएंगे। ओ धन जिसते बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगन सता। और इसी के दौरान अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुज़ूर गुजराने के।
शुक्र तेरे नाम की तारीफ़ करते हुए अपने आप को, इन हदियों को, तेरे लोगों को तेरे हुजूर पेश करता और दुआ करता हूँ, हम सब को अपने हुजूर कबूल फरमा, हमारी खताओं गलतियों को माफ़ कर, इस हदिये की तकदीस कर जिसमें तेरे लोगों की दरख्वास्तें हैं, मन्नतें हैं, शुक्रगुजारियाँ हैं। इनकी दरख्वास्तों को, शुक्रगुजारियों को अपने हुजूर कबूल फरमा। यह हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, देने वालों को बरकत दे, खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से, क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ, हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद, मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए, डायसिस ऑफ रायवन के लिए, बिशप ऑफ रायवन के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, मॉडरेटर चर्च के लिए, सीनेट चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, मौजूदा हालात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलीलान की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। सब बोले वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़्र और मुआवजा दिया। हम उसकी दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, सैलाबज़दगान पर रहम कर और उन तमाम लोगों पर जो परेशान हैं उन पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, चर्च पाकिस्तान पर रहम कर, हाज़िर जमायत पर और आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद इसने प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नियत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब तक पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही करते रहो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, सब मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। ऐ हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं, सब बोले, तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं
کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اپنا اطمینان میں بخش۔ اے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے اطمینان مانگیں اور کہیں کہ خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے۔ اطمینان کی بڑی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے لیے اطمینان کی دعا مانگے اور کہیں۔ ہم خدا کی خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں، جو گیلری والے لوگ ہیں آج وہ موزس کے لیے اس لیے دعا کرتے ہیں۔ 2 خادم اوپر چلے جائیں گے اور آپ اسی طرح بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں۔
मेहरबानी में शरीक होना चाहते हैं, अभी मौका है, आप आ जाएं। नहीं आ सकते अपना हाथ दिखाएं ताकि हम आपकी खिदमत के लिए आपके पास आ सकें। अब जब कि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अज़ीज़ बेटे यसु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है, हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नज़र गुजरानते हैं, ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें यह फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फर्मा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावन यसु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्दुस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल-बाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल-बाद हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, आप सबके साथ, आपके तमाम अज़ीज़-ओ-क़रीब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमात बैठ जाए। हम आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप लोग खुदा के घर में आए ताकि आप रूहानी बरकत हासिल करें। इस तरह आप सलामती के साथ आए हैं, हमारी दुआ है सलामती के साथ वापस अपने ख़ानदान में लौटें। आपके घरों में खुदा यीशु जी का नाम इज्जत और सलाम पाए। कोई से दरखास्त है कि आप बैठे रहेंगे, मैं मिलने के बाद आपसे मिलूँगा ताकि हम तैयारी कर सकें। थैंक यू। Bye.